اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کا مطلب کہ آپ ہیومن کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں، یعنی ہیومن کے لیے اس کا کام آسان کر رہے ہیں، چاہے وہ اسسٹنس کی فارم میں ہو کہ آپ اے آئی کی مدد سے اپنے کام میں مدد لیں، چاہے وہ کمپلیٹلی آٹومیشن کی طرف چلے جائیں کہ آپ اپنے ڈیلی روٹین کے جو ٹاسک ہیں وہ کمپیوٹر کے تھرو کروا لیں۔ تو اے آئی جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی انٹیلیجنس کو یا ہیومن انٹیلیجنس کو آرٹیفیشلی کریٹ کر رہے ہیں۔ تو امپورٹنٹ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ دور ہی اے آئی کا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہر جگہ جو ہے اے آئی کے ٹولز یوز ہو رہے ہیں، چاہے وہ چیٹ بوٹ ہو، چاہے وہ ایکسپرٹ سسٹمز ہوں۔ تو اے آئی کی ڈیمانڈ تو میرے خیال میں اگلے کئی سالوں تک رہے گی اور شاید یہ اور بڑھتی رہے گی۔ دیکھیں اگین اس کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے۔ اگر ڈیلی لائف کی بات کریں، مطلب ڈے ٹو ڈے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس کے اندر جو ہمارے چیٹ بوٹس ہیں جیسے جیمنائی ہے یا چیٹ جی ٹی پی ہے، یہ آپ کو کافی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیکچر پلاننگ سے لے کے اپنی جو ڈے ٹو ڈے روٹین پلان ہیں وہ بھی اس سے آپ جنریٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ان سے اپنے ڈاکومنٹس ہیں اگر ان کو سمرائز کرنا ہے، یا ایون آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے اس کو کوئکلی انالائز کرنا ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس سے اے آئی سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو لیکن اگین میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اے آئی کی ہیلپ ضرور لیں، لیکن اس کو کمپلیٹلی آپ اس کے اوپر ریلائی نہ کریں۔ آپ ایک دفعہ جو بھی آؤٹ پٹ آپ کو مل رہا ہے فار ایگزامپل چیٹ جی ٹی پی سے یا جیمنائی سے، آپ اس کو ایز اے ہیلپنگ ٹول ضرور یوز کریں، کمپلیٹلی اس پہ ریلائی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک ٹرم ہیلوسینیشن کی یوز ہوتی ہے کہ جو وہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فیکٹس نہ ہوں۔ تو اگر آپ صرف اے آئی ٹولز کو یوز کر رہے ہیں بغیر اس کو ویریفائی کیے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کنکلوژنز غلط نکال سکیں، اپنی پلاننگ غلط کر دیں۔ تو آپ اے آئی کے ٹولز ضرور یوز کریں، لیکن اس کے اندر ہیومن انٹریکشن تھوڑا سا ضرور ہونا چاہیے، ویریفیکیشن ضرور ہونی چاہیے کہ جو بھی آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ فیکچول نہیں ہے، جو کہ ایتھیکل نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو پھر ہیومن انٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لازمی اے آئی کے آؤٹ پٹس کو ایک نظر آپ ضرور چیک کریں، اور اس کے اندر جو بھی آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں جو ان ایتھیکل ہیں، جو کہ فیکچول نہیں ہیں، ان کو ضرور آپ ریموو کریں یا ریپلیس کریں یا ان کی جگہ صحیح چیزوں کو ایڈ کریں۔ دیکھیے میں نے جب میں آپ کو ڈفرینٹ ایریاز بتا رہی تھی کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے یا آئی ٹی کے حوالے سے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کا جو دور ہے وہ ڈیٹا کا دور ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ اتنا ہیوج ڈیٹا پروڈیوس ہو رہا ہے، چاہے وہ آن لائن کامرس کی وجہ سے ہو جس کو ای کامرس کہتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، اتنا کوئک ڈیٹا پروڈیوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اب اس کو پراپر مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اس کی اسٹوریج ہو، جتنی پراپر اسٹوریج ہوگی، جتنی ایفیشنسی کے ساتھ ہم ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں گے، ڈیفینیٹلی ہم اس کو اتنا ہی بہتر یوٹیلائز کر سکیں گے۔ تو چاہے ڈیٹا کی اسٹوریج کی بات لے لیں، چاہے ڈیٹا کی انالیسس کی بات لے لیں، چاہے اس کی انٹرپریٹیشن کی بات لے لیں، اس ڈیٹا کی بیس پہ جو ہم کنکلوژنز حاصل کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مینولی پاسبل نہیں ہیں۔ اب آپ بایولوجیکل سائنسز کی دنیا میں بھی چلے جائیں، میرا اپنا پی ایچ ڈی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹا سائنس ہی ہے، لیکن جو ڈیٹا میں نے یوز کیا تھا وہ سارا بایولوجیکل ڈیٹا تھا۔ تو اس میں ایسا تھا کہ آپ ایک
ایک چپ ہوتی ہے، مائکرو ایرے چپ کہلاتی ہے، جس کے تھرو بایولوجسٹ جو ہیں وہ جین ایکسپریشن میجرمنٹ کر لیتے ہیں کسی بھی آرگینزم کے تمام جینز کو ایک سنگل ایکسپیریمنٹ کے اندر وہ میجر کر سکتے ہیں. چونکہ بہت فاسٹ ہے اور ٹائم زیادہ نہیں لے رہی ہے، چیپ بھی ہے ایز کمپیئر ٹو دا اولڈ میتھڈ، تو ڈیفینیٹلی اس کو لوگ زیادہ یوز کرنے لگے جو سائنٹسٹ ہیں، جو بایولوجسٹ ہیں. تو میرا کام یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی ٹھیک سے کام کر رہی ہے؟ ٹھیک سے کام کرنے سے مراد یہ ہے کیا وہ صحیح ایکسپریشن میجرمنٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو آپ دیکھیں اگین میرے پاس بہت ہیوج ڈیٹا تھا مائکرو ایرے کا، اور مجھے اس کو کمپیوٹنگ ٹولز کے ذریعے انالائز کرنا تھا، اور فائنلی اس پورے انالیسس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میری جو ریسرچ کا جو رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے مائکرو ایرے کی، اس میں کچھ پرابلمز ہیں جس کو کور کرنا چاہیے، جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ فیوچر چپ ڈیزائن کے اندر یہ پرابلمز نہ ہوں. تو آپ دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈیٹا سائنس ہی کی مدد سے ہو پایا، کیونکہ آپ نے بگ ڈیٹا کو کمپیوٹنگ ٹولز کے ذریعے انالائز کیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جو بھی انالیسس تھا اس کی بیس پہ آپ نے کنکلوژنز ڈرا کی. تو بیسیکلی ڈیٹا سائنس آپ یوں کہہ لیں سائنس آف ڈیٹا ہے، کہ ڈیٹا کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے، کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے. آپ دیکھیں بہت ساری آرگنائزیشن کے اندر جو ہائی لیول اتھارٹیز کے ڈیسیجن میکنگز ہیں وہ ڈیٹا سائنس کی بیس پہ ہو رہے ہیں، وہ ڈیٹا انالیسس کی بیس پہ ہو رہے ہیں. تو ڈیٹا سائنس کی امپورٹنس آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس تیزی سے ڈیٹا آج کل پروڈیوس ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں فیوچر میں بہت ڈیٹا سائنٹسٹ چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ میں یوتھ کو کہوں گی جن کا انٹرسٹ کمپیوٹر سائنس میں، اور پرٹیکولرلی جن کے انالائٹیکل اسکلز اچھے ہیں، ان کو میں سجیسٹ کروں گی کہ ڈیٹا سائنس کی ڈیمانڈ ہے بہت، اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ رہے گی. تو اگر آپ اس ایریا کی طرف فوکس کرتے ہیں تو آپ ایک اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں.